الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور ساتھیوں اور دوستوں، آج رمضان المبارک 1447 ہجری کا آخری دن ہے۔ آج آپ کے 30 روزے مکمل ہو جائیں گے، اور اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ جمعے کا بھی دن ہے۔ رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے۔ رمضان کے آخری جمعہ کو لوگ الوداع جمعہ کہتے ہیں۔ شریعت نہیں کہتی، لوگ کہتے ہیں۔ اللہ نہیں کہتا، لوگ کہتے ہیں۔ نہ اللہ کے نبی نے کہا، لوگ کہتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں لوگ جانے ہیں، ہم تو وہ کہیں گے جو اللہ نے کہا اور اللہ کے نبی نے کہا۔ تو الوداع جمعہ جو یہ نام رکھا، لوگوں نے رکھا۔ اس الوداع جمعہ کے نام کا اتنا اثر پڑا کہ مولوی صاحب بھی اس کو الوداع جمعہ کہنے لگ گئے، اور اس مولوی صاحب پر اتنا اثر پڑ گیا اس الوداع جمعہ کا کہ خطبہ میں کہتے ہیں جمعہ کی، الوداع الوداع یا شہر رمضان، الفراق الفراق یا شہر رمضان۔ یہ خطبہ میں آخری جمعہ جو رمضان کا ہوتا ہے، اس جمعے میں اس خطبے میں یہ الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ یہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں بدعت ہے، اور یہ الفاظ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے اس جمعے کی اہمیت کیوں بڑھا دی؟ کیا پہلا جو جمعہ تھا وہ اس سے کمتر تھا، یا دوسرا جمعہ اس سے ہلکا تھا، تیسرا جمعہ اس سے ہلکا تھا، چوتھے جمعے کو وہ ثواب اس سے کم ملا، اب اس جمعے کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا؟ تو اس جمعے کو لوگ اس جمعے کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ اگر نماز 1:30 بجے کی ہے تو 11 بجے مسجد میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، کیا جی الوداع جمعہ ہے۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ تو ایسے ہی تھا، تھوڑا سا ہلکا والا۔ یہ کیا اسٹینڈرڈ والا ہے۔ تو لوگوں نے نام رکھا اس کا الوداع جمعہ۔ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا، یہ نام اللہ نے نہیں رکھا۔ تو الوداع جمعہ کا تصور ذہنوں میں، الوداع جمعہ کو سوچنا یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی؟ اب آپ آؤ تو 10 بجے آ کے بیٹھ جاؤ، منع نہیں مسجد میں، لیکن الوداع جمعہ سوچ کے نہ آنا۔ یہ سوچ کے آنا کہ جمعے کا دن ہے اور رمضان کا جمعہ ہے اور رمضان کا آخری دن ہے، تو تھوڑا سا افسوس دل میں رہے گا رمضان کے گزر جانے کا، جن لوگوں نے خوب عبادت کری۔ جب کام کا سیزن آتا ہے اور سیزن میں جب خوب کمائی ہوتی ہے، تو سیزن جیسے ہی آف ہوتا ہے، بڑے بڑے دکاندار، بڑے بڑے تاجر، بزنس مین، کارخانے والے، ان کے لیے غم کا دن ہوتا ہے، یار کیا سیزن تھا، کیا پیسے کمائے، پھر وہی برا حال، پرانا حال ہو گیا۔ تو ان کے لیے افسوس کا مقام ہوتا ہے کہ اتنا بڑا آرڈر تھا، ختم ہو گیا، ہم نے مکمل کر کے تیار بھی کر دیا، اب یہ آرڈر ختم ہونے کا دن، اب کوئی نیا آرڈر آنے والا نہیں ہے 10 مہینے سے پہلے۔ تو اس کو افسوس ہوتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے وہ سمجھدار تاجر، سمجھدار دکاندار اور وہ سمجھدار بزنس مین یہ سوچتا ہے کہ یار کاش پورے سال ایسا آرڈر ہوتا نا، کروڑوں کروڑوں روپے جمع کر کے، لاکھوں اربوں روپے جمع کر کے ہم تو بن جاتے ہیں، مزہ آ جاتا۔ تو اس کو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن جس کو اس سیزن سے، اس آرڈر سے کوئی لینا دینا نہیں، جس کو نہ آرڈر آیا اور آرڈر آیا تو اس کو کوئی مطلب نہیں اس سے، وہ ایک طفل ہے، وہ ایک بچہ ہے، یا وہ نکما ہے، یا وہ کام چور ہے، یا وہ گھر والوں پہ بوجھ ہے، جس کو کوئی مطلب نہیں، تو آرڈر آئے، سیزن آئے،
آرڈر جائے, سیزن جائے, بھائی آپ نے کوئی کیا ہے, پیسے دینے والے ابا ہے, پیسے دینے والے ہمارے سیٹ ہے, پیسے دینے والا کوئی جاننے والا ہے, ہمارا گھر چلی جاتا ہے, تو سیزن سے کیا لینا دینا. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں کسی بھی طرح کی ترقی کرنے کا دنیاوی تصور نہیں, وہ ترقی کا انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو سیزن آئے سیزن جائے, ان کو کیا مطلب, کیا افسوس. ایسے ہی مسلمانوں میں ایسے لوگ ملیں گے جو رمضان جو عبادت کا سیزن تھا, تو جو عبادت گزار لوگ ہیں انہوں نے پورے مہینے تراویح پڑھی محنت سے, پورے مہینے انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی, اور ایک مہینے میں اس رمضان میں کئی قرآن مجید انہوں نے اس نے تلاوت کر کر کے ختم کر دی, اور صبح شام کی تسبیحات ہزاروں لاکھوں تسبیحات کر لی, اور بڑی بڑی کتابیں پڑھی, علماء کے وہ مجلس میں بیٹھے, اور کچھ لوگوں نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا, اور کچھ لوگوں نے آخری عشرے کا اعتکاف کیا. ان تمام عبادت کو لے کر ایک جو نورانیت اندر سے پیدا ہوئی, جو دل نورانی ہو گیا تھا, ایک دل پر چلنے کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے, وہ ان کو ایک جو خوشی ملتی ہے. تو رمضان جب دن چلا جاتا ہے, رمضان کا مہینہ جب گزرنے والا ہوتا ہے, تو وہ خوشی ان کا غم میں بدلتا ہے کہ بھائی اب وہ بات نہیں رہے گی, اب 1 کے 70 بھی ملنے والے نہیں ہیں, اور اب نفل کا ثواب فرض کے برابر بھی نہیں ہے, اب تلاوت میں حرف پر اتنی نیکیاں ملنے والی نہیں ہے, اب کوئی اعتکاف بھی نہیں ہے, اور اب جو یہ رونقیں تھی, یہ برکت تھی, وہ بھی نہیں ہے. تو ان کو ایک افسوس ہوتا ہے کہ سیزن جا رہا ہے, جیسے ایک سمجھدار بزنس مین کو افسوس ہوتا ہے کہ سیزن جا رہا ہے, کام دھندہ بگڑنے والا ہے. تو یہ افسوس بھی ایک حد تک ہی ہونی چاہیے. اتنا افسوس نہ کریں کہ ہارٹ اٹیک پڑ گیا, رمضان چلا گیا, مر گیا. اتنا افسوس کرنے کو اللہ نے منع کرا. اگر اتنا افسوس کرنا ہوتا رمضان کے جانے کا, تو اللہ عید کی نماز کیوں دیتا, عید کا دن کیوں دیتا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا خوشی مناؤ, اور تو افسوس کر کر کے مرا جا رہا ہے. تو تجھے اتنا ہی افسوس ہے تو عید کی نماز پڑھنے مت جا, اتنا ہی افسوس ہے تو نئے کپڑے مت پہن, تو اپنا پورے سال جو اپنا روزے بھی گزار دے. بھائی اتنا افسوس کر رہا ہے کہ ایک دم دیوانہ بن گیا. افسوس بھی اتنا ہی کریں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے. ہمارا کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں ہے. تو عید کا اللہ تعالیٰ نے ایک دن دیا, کل عید کا آپ کے لیے دن ہے, خوشی کا دن ہے. جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, عید کی جو پہلی نماز ہوئی 2 ہجری میں ہوئی. پہلی بار عید کی نماز 2 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. ادھر صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک دن وہ لوگ صحابہ کرام کچھ کھیل رہے ہیں, کچھ کوئی نیا کھیل کھیل رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں, یا رسول اللہ یہ تو خوشی منا رہے ہیں, ہم یہ خوشی مناتے ہیں, اور ہم زمانہ جہالت سے جب ہم مسلمان بھی نہیں تھے تب بھی ہم یہ کام کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشی منانے کا اس سے بہتر دن دیا. اللہ نے تمہیں 2 دن دیے خوشی مناؤ, ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن. وہ اس سے بہتر دن ہے, تم اس میں خوشی مناؤ. ہمارے یہ خوشی کا دن ہے. ان چیزوں کو چھوڑو جو زمانے جہالت میں جو چیزیں تھیں. تو یہ پھر یہ عید کا دن آیا کہ عید کا دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے. جو لوگ پورے مہینے عبادت کر کے آئے ہیں, روزہ رکھ کے آئے ہیں, ان کو جو عید کی خوشی ہوتی ہے اس کا الگ ہی مزہ ہے. جنہوں نے پورے مہینے روزے نہیں رکھے, عبادت نہیں کرے, ان کے لیے بس عید ایک رسم, ایک رواج ہے. سب کو دیکھ کر وہ بھی نماز پڑھ لیں گے, وہ بھی ٹوپی لگا لیں گے, لیکن وہ فرحت, وہ دلی روحانیت جو خوشی ہوگی وہ ان لوگوں کو ہوگی جنہوں نے اس پورے سیزن میں اچھے سے کام کیا ہے کہ مزدوری ملی ہے. پورے سیزن میں کام کیا, پورے مہینے کام کیا, اور 1 کروڑ کا کام کر ڈالا, 2 کروڑ کا کام کیا. آج پیمنٹ کا دن ہے, پیمنٹ ملنے والی ہے. تو جن کو پیمنٹ ملے گی انہیں کو تو خوشی ہوگی, اور جس نے کام ہی نہیں کرا اس کو کیا پیمنٹ ملنی, جس نے محنت نہیں کی اس کو کیا پیمنٹ ملنی. دوستو بزرگوں, جس طریقے سے ایک رات تھی لیلۃ القدر کی رات, ایک رات تھی لیلۃ القدر کی رات, یعنی 5 راتیں تھیں. 21ویں رات, 23ویں رات, 25, 27, 29, 5 راتیں. اور آج جو ایک رات ہے اس کا رات ہے لیلۃ الجائزہ, یعنی جو مہینہ پورا ختم ہوتا ہے رمضان کا, 30 دن ہو گئے, 29 دن ہو گئے, چاند دکھ گیا. تو جو چاند رات ہوتی ہے وہ لیلۃ الجائزہ کی رات ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری زبان میں مزدوری ملنے کی رات.
دا نائٹ آف پیمنٹ، آج پیمنٹ ملے گی، پوری جو محنت کری ہے اس کا خرچہ پانی آج ملنے والا ہے، وہ رات ہے، اسی لیے اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ۔ تو جس طریقے سے ان 5 راتوں کی اہمیت ہے، اس طریقے سے یہ ایک رات ہے، چھٹی رات ہے، اس کی بھی اہمیت ہے، لیلۃ الجائزہ کی بھی اہمیت ہے۔ ایک صحابی سے روایت ہے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل غالباً صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ ان راتوں کو جس نے پکڑ لیا، ان راتوں میں جس نے عبادت کر لی، جنت اس پر واجب ہو گئی۔ 5 راتیں ایسی ہیں۔ کون سی 5 راتیں ہیں؟ عید الاضحیٰ کی 8ویں 9ویں 10ویں رات، یعنی ذوالحجہ کی 8 9 10 وہ رات، اور عید الفطر کی وہ چاند رات، یعنی لیلۃ الجائزہ، عید کا پورا رمضان کا مہینہ ختم ہو کے جو رات آنے والی ہے وہ لیلۃ الجائزہ، اور نصف شعبان کی رات یعنی شب برات کی رات، اس کا بھی یہاں ذکر ہے۔ شب برات کو کچھ لوگ بالکل رد کر دیتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ 5 راتوں میں داخل ہے۔ یہ شب قدر جو 5 راتیں وہ الگ، اور یہ والی جو 5 راتیں میں نے آپ کو گنوائی وہ الگ۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنہوں نے اس رات کو ضائع نہیں کیا، عبادت کر لی، جنت ان کو واجب ہو۔ تو اس رات میں لیلۃ الجائزہ ہے، اور یہ لیلۃ الجائزہ کو مسلمانوں نے چاند رات کے نام پر گانے بجانے کا اور پتہ نہیں کون سی رات بنا دی ہے، لیلۃ الآفت کر دی ہے، کیا آفت کی رات ہے۔ اب یہ آفت ہے، آپ مسلم علاقوں میں جا کر دیکھو، جاؤ جامع مسجد پر دیکھو، جاؤ چتلی قبر پر دیکھو، اور جہاں مسلمان رہتے جا کر دیکھو، اس رات میں عبادت کرنے کی بجائے پورے مہینے عبادت کری تھی، اللہ سے مانگا تھا، اور اس رات میں جا کر جب پیمنٹ کی باری آئی تو مسجد اور گھر پر عبادت کو چھوڑ کے گھوم رہا ہے، ضائع کر دی اس نے۔ کوئی بھی سمجھدار مزدور ایسا نہیں کرے گا کہ پورے مہینے کام ہو اور وہ انتظار کر رہا ہو کہ اس کام سے جو پیسے ملے ہیں ملنے والے ہیں، اور اس کو چھوڑ کے غائب ہو جائے۔ کوئی مزدور ایسا کرنے والا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ ہم کر دیتے ہیں، رمضان میں جو چیزیں خریدنی ہے، اللہ والے لوگ رمضان سے پہلے ساری خریداری کرتے ہیں، اور آپ کو کرنی ہے تو شب قدر کی رات کو چھوڑ کر جو 5 طاق راتیں ہیں ان کو چھوڑ کر آپ سسٹم بنائیے، اور آج کی رات کو آس پاس دن میں ہی خالی ہو جائیے۔ آپ تو آخری دن ظہر سے عصر سے خالی ہو جاؤ، اور جیسے ہی مغرب ہو آپ اس میں عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کے سامنے رونے میں لگ جاؤ، تہجد پڑھو، آپ خوب رو کہ یا اللہ جو پورے مہینے جیسی بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کری تھی اللہ قبول فرمائے، کیونکہ تیری عبادت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، ہم بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ پیدا ہوتے ہی سجدے میں پڑے اور اس کی عمر قیامت تک کی ہو جائے، قیامت تک وہ سجدے میں پڑا رہے، یعنی وہ بندہ بس پیدا ہوتے ہی سجدے میں پڑا، اور سجدے میں ہی بڑا ہوتا گیا، سجدے میں عمر بڑھتی گئی، اور سجدے میں ہی بوڑھا ہو گیا، اور کبھی ادھر ادھر نہیں دیکھا، اپنے اس عمل کو میدان حشر میں 0 پائے گا، اس کو لگے گا میں نے کوئی عبادت نہیں کی۔ اللہ اس طرح عبادت کے لائق ہیں، اللہ اس طرح پروردگار عبادت کے لائق ہے کہ بندے نے سجدے میں قیامت تک کی زندگی پائی تھی، ہزاروں سال کی وہ گزار دی، تب بھی اس کو لگتا ہے کہ میری عبادت اس پروردگار کی کبریائی کے سامنے 0 ہے۔ وہ اعلیٰ پروردگار، اس کے سامنے ہماری عبادت 0 ہے۔ وہ ہمارا پروردگار جو اس زمین کا، اس آسمان کا مالک ہے، جس پروردگار کی حکومت زمین پر ہے، آسمان پر ہے، 7ویں آسمان پر ہے، اور زمین کی تہ تک ہے، 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین تک، اور جہاں تک ہماری نظر جائے، اور جو بھی ہم بول سکے، مشرق سے لے کر مغرب تک، اور شمال سے لے کر جنوب تک، اور اس خلا میں اور اس کے باہر، اور جو بھی کچھ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اور جو بھی اس دنیا سے باہر ہے، سب پر اس پروردگار کی حکومت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے۔ وہ اللہ ہے۔ چرندوں پر اس کی حکومت چلتی ہے، پرندوں پر اس کی حکومت چلتی ہے، درندوں پر اس کی حکومت چلتی ہے، ذرات پر اس کی حکومت ہے، اور پہاڑوں پر اس کی حکومت ہے، اور انسانوں پر اس کی حکومت ہے، اور جناتوں پر اس کی حکومت ہے، اور تمام تر مخلوقات پر جس کی حکومت ہے، اور پانی کے اوپر بھی اسی کی حکومت ہے، اور پانی کے نیچے مچھلیوں پر اس کی حکومت ہے، اور فرشتوں پر اس کی حکومت ہے، اور ہوا میں، خلا میں، فضا میں، ہر جگہ اسی کی حکومت ہے۔ سب اسی کی بات مانتے ہیں۔ وہ بڑے بڑے 4 فرشتے ہیں، میکائیل ہے، جبرائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، اور جبرائیل جو فرشتوں کا بادشاہ، اس کے اوپر بھی سب سے بڑے بادشاہ اسی اللہ کی حکومت
چلتی ہے، وہ کہتا ہے ہاں کہو تو وہ ہاں کہتے ہیں، وہ کہتا ہے نہ کہو کہتا ہے نہ کہتے ہیں، وہ سورج سے کہتا ہے کہ نکل جا تو سورج نکل کر روشنی دیتا ہے، وہ سورج سے کہتا ہے کہ ڈوب جا تو سورج ڈوب جاتا ہے، وہ چاند سے کہتا ہے کہ نکل اور اپنی چاندنی اور ٹھنڈک کو بکھیر، وہ ستاروں سے کہتا ہے کہ دنیا کی خوبصورتی کو بڑھا دے، وہ چرندوں سے وہ پرندوں سے کہتا ہے کہ تو اس طرح کے گانے گا کہ دنیا میں ایک خوبصورتی آوے، اور وہ ہرے بھرے پیڑ پودوں سے کہتا ہے کہ تو دنیا کی خوبصورتی کو بڑھا دے، وہ پھلوں میں مٹھاس کو ڈالنے والا، وہ پھلوں کو پھیکا کرنے والا، وہ پھلوں میں کڑواہٹ کو ڈالنے والا، اور ایک بیج سے اس درخت کو نکالنے والا اور اس درخت سے ہزاروں پھلوں کو نکالنے والا، وہ پروردگار ہے ہمارا، وہ ہمارا اللہ ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور جو ہمیشہ سے ہے اور جو ہمیشہ رہے گا، اور جس کی ذات کو کوئی زوال نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، وقت کے تغیرات، وقت کے حالات اس کو کبھی بدل نہیں سکتے، جو ہمیشہ سے جیسا ہے اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا، اس پروردگار کی ہم نے پورے رمضان عبادت کری ہے، تو اس اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ اس رمضان کی جیسی بھی عبادت کی، یا اللہ اس کو تو قبول کر دے۔ اس اللہ سے، اس اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس پروردگار کی جس جیسا لیسا کمثلہ شیء، ویسا کوئی نہیں، کوئی چیز اس کی مشابہت نہیں، کوئی چیز ویسی نہیں ہے، جو ہمارے ذہنوں و تصورات میں نہیں آتا، جو زمانوں سے جو پاک ہے، جو وقت سے پاک ہے، جو مکان سے پاک ہے، جو بیوی بال بچوں سے پاک ہے، جس کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی مشیر کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی وزیر کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ سے تنہا اور ہمیشہ رہنے والا وہ ہمارا پروردگار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہ دعا کرو کہ اسی کی عبادت کرتے کرتے مرنا ہے۔ تو عید یہ آخری دن، عید کا دن کل ہو گیا، اب آخری رات میں بھی عبادت کر لی، اب عید کا دن آنے والا ہے، سورج نکلا عید کے دن کا، ادھر شام ہوئی عید کے دن کی، یعنی ابھی جو شام ہونے والی ہے آج، تو آج شام ہوگی تو پتہ کیا ہوگا، وہ شیطان جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، وہ جو رسیوں میں باندھا گیا تھا، آگ کی رسیاں جس پر لپیٹی گئی تھی، جس کی طاقت کام نہیں کر رہی تھی، وہ بڑے بڑے خطرناک شیطان جو دنیا میں پوری بربادی کو لاتے تھے، اور جنہوں نے لوگوں کی عبادتیں برباد کر رکھی تھی، اور دنیا کا نشہ جنہوں نے لوگوں پر چڑھا دیا تھا، اور اللہ سے ہونے کا یقین جنہوں نے گھٹا دیا تھا، اب وہ شیطان کھول دیے جائیں گے، اب امتحان کی گھڑی شروع ہوگی۔ رمضان میں اللہ نے آپ کو سیزن دیا تھا، حالات اچھے تھے، آپ کو طاقت دی تھی کہ تم عبادت کرو، اور شام میں کھاؤ پیو، رات بھر عبادت کرو، تو اب اس کی طاقت جو عبادت کری ہے، اور جو انجن میں جو پیٹرول بھرا ہے، اب وہ اس میں طاقت آئی ہے، تو جو شیطان کھلا ہے اس سے لڑنے کی طاقت ہوگی، اس سے جیت پائیں گے، ورنہ وہ تو شیطان اس کو اسی وقت پچھاڑ دے گا۔ عید کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو، آپ کی بات سن لوں میں، اب بیان کرو، آ جاؤ یہاں، ان کو بلائیے، یہاں بیٹھی، کیا باتیں کر رہے ہو، بیان کرو یہاں کی، نماز پڑھانا۔ عید کا دن ہوگا، عید کا دن ہوگا، فرشتے اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجیں گے، وہ فرشتے کیا ہوتا ہے عید کے دن گلیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، گلی کے کونوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سڑکوں پہ، مین روڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، چوراہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کس لیے کہ مسلمان جو عید کی نماز پڑھنے جائیں گے ان کا استقبال کریں گے، آئیے آئیے، سواگتم، آئیے، خوش آمدید، ویلکم، نماز کو جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے تعینات کیا کہ مسلمانوں سے مسافہ کرتے پھرتے ہیں، مسلمانوں سے مسافہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ آؤ مغفرت کی طرف، آؤ اس پاک ذات کی طرف جس کی تم عبادت کرتے ہو، آج مانگو جو مانگنا ہے، آج لے لو جو لینا ہے، آج عید کا دن ہے، پورے مہینے جو عبادت کری ہے وہ خوشی مناؤ اللہ کی عبادت کے ساتھ، اللہ آج تم سے راضی ہے، جب اللہ راضی ہے اسی لیے خوشی کا دن ہے، اسی لیے عید کا دن ہے، مسلمانوں عیدگاہ میں جاؤ اور اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری مغفرت کرنے والا ہے۔ یہ عید کی نماز خوشی کی نماز ہے، شکرانے کی نماز ہے، اور یہ عید کی نماز
توبہ کی نماز ہے، مغفرت کرانے کی نماز ہے کہ یا اللہ جو ہم نے عبادت کری تھی اس عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، جیسا بھی کیا اے اللہ پرانی زندگی سے توبہ کرتے ہیں، معاف کر دے۔ اس لیے اے اللہ کے بندو عیدگاہ جاؤ، سب کے سب جاؤ، ایسے کھلے میدان کی طرف جاؤ، اوپر کوئی چھت بھی نہیں ہے، عیدگاہ کی طرف جاؤ، وہاں نماز پڑھو اور ایک بھیڑ جمع کرو اور اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، اللہ تمہاری مغفرت کرنے والے ہیں۔ اس عید کی نماز پڑھو، فرشتے بھی آسمان میں خوش ہیں اور فرشتوں کو خوشی مل رہی ہے، اور چرندے پرندے درندے آج خوش ہیں، اور آج گلیوں میں فرشتے تم سے مصافحہ کر رہے ہیں کہ جاؤ تم نے جو رمضان میں عبادت کری ہے، اللہ نے ہمیں اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ وہ ماحول اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ عید کے دن فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں، عید کے دن اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں یہ تو بتاؤ کہ جو مزدور پوری محنت کر لے اور مزدوری کا حق ادا کر دے اس کو کس طرح کی مزدوری ملنا چاہیے، اس کو کیا ملنا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں پروردگار ان کو پوری مزدوری ملنی چاہیے، انہوں نے جو محنت کری ہے اس کا پورا ان کو معاوضہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فرشتوں کی بات سن کر کہ اے میرے بندو، تم نے جو آخرت کے لیے مانگا وہ میں نے قبول کر لیا، اور جو تم نے دنیا کے لیے مجھ سے مانگا ہے تو جس میں خیر سمجھوں گا وہ چیز میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور آج یہ عید کا دن ہے، تم عید کی نماز پڑھنے آئے ہو، بخشے بخشائے میں نے تمہاری پوری مغفرت تم سب کی کر دی، بخشے بخشائے معصوم ہو کر ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے عیدگاہ سے ایسے واپس ہو کر اپنے گھر چلے جاؤ، جاؤ خوشی کا دن ہے۔ آج اس خوشی میں تمہارا اللہ تم سے راضی ہے، تمہاری عبادت سے تم سے راضی ہے، اور آج تم سب کی مغفرت کر کے تم سب کو بخش کے آج میں نے تم سب کو راضی کر دیا، جاؤ۔ یہ ہوتا ہے عیدگاہ، جو عید کا دن ہوتا ہے خالی اپنی فکر نہ کرو۔ مسلمان اپنے لیے پیدا نہیں ہوا، میں نے آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم جو ہے ہم حق کو ادا کرنے کی مشین ہے، ہمارا کام لوگوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رمضان میں روزہ رکھنے میں تجھ سے کچھ کوتاہی تو ہوئی ہوگی یا اللہ ہوئی، نماز پڑھنے میں کچھ کوتاہی تو ہوئی ہوگی یا اللہ ہوئی، اور بہت ساری فضول باتیں بھی تو نے بولی ہوگی جو نہیں بولنا تھا یا اللہ ہوئی ہے، کچھ جھوٹ بھی بولا، کچھ غیبت بھی کری، کچھ الٹا سیدھا کام بھی کیا، کچھ غصہ بھی آیا، کچھ گالی بھی منہ سے نکل گئی پورے رمضان۔ یا اللہ 11 مہینے کی عادت تھی، ایک مہینے میں ایسے کیسے وہ عادت چھوٹ جائے گی، تو ہم سے تو کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو صدقہ دے فطرے کا، صدقۃ الفطر ادا کر میرے بندے، غلطی ہو گئی تو صدقہ فطر ادا کرے گا، تیری غلطیوں کو معاف کر کے اور پورے مہینے کی عبادت کو قبول کرے گا، تو صدقہ فطر ادا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فجر کی نماز پڑھائی، تو فجر کے بعد عید کا دن ہے، عید کی نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گھر میں کچھ چیز کے لیے کچھ ہے گھر میں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ عید کا دن ہے اور گھر میں کچھ بھی نہیں، یا رسول اللہ عید کا دن ہے گھر میں کچھ نہیں، کیا کرے؟ کہا عائشہ مسکینی کو مسکنت کو اور فقر کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مکمل کر دیا کہ آج عید کے دن بھی میرے پاس کچھ نہیں، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکنت کو ہی قبول فرمایا تھا اور محبوب کیا تھا اور پسند فرمایا تھا، ہمارے نبی نے غریبوں کو پسند فرمایا تھا، تاکہ اس دین پر اس انداز میں چلیں تو کوئی غریب یہ نہ کہہ سکے کہ آپ تو پیسے والے تھے اس لیے دین پہ چلے، ہم تو غریب تھے ہم کیسے چلے۔ تو جب آپ کے پاس خوب دولت بھی آئی تو آپ نے اس دولت کو خرچ کر کے بتایا کہ اگر آپ پیسے والے ہو تو کیا کرنا ہے، اور جب غربت کا وقت آیا تو آپ نے اس دین پر چل کے دکھایا کہ آپ غریب ہیں تو کیسے چلنا ہے، آپ مڈل کلاس میں ہو تو آپ کو کیسے چلنا ہے۔ خیر حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ عید کا دن ہے کچھ بھی نہیں، آج عید کا دن ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب فرمایا کہ عائشہ اللہ تعالیٰ نے مسکنت کو فقر کو آج میرے اوپر کیا کر دیا؟ مکمل کر دیا، اس لیے ٹینشن نہ لو، کوئی غم کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اے اللہ کے نبی، حضرت عائشہ کہتی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے گھر پر تو لوگ آتے رہتے ہیں، ایک مجمع لگا رہتا ہے، فقراء مساکین بیٹھے رہتے ہیں، وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے پاس جا رہے کچھ ملے گا، اور آج عید کا دن ہے، اب وہ آئیں گے خالی جائیں گے تو مجھے بڑی شرمندگی ہوگی، کیسے خالی جائیں گے آپ کے در سے؟ حضرت عائشہ نے کہا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا کہ عائشہ اللہ انتظام کر دے گا، اللہ کے ذمہ ہے، تم ٹینشن نہ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر عید کی نماز پڑھنے گئے، اور عید کی نماز پڑھ کے جب آئے تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لوگ کھانا کھا کے جا رہے ہیں، لوگ کھا کے سیر ہو کے جا رہے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ اپنے صحابہ کرام کو بلا لیجیے، وہ بھی کھا لیں گے۔ کہا عائشہ کیسے ہوا، کیا ہوا؟ کیا یا رسول اللہ 10 اونٹ آٹے کے حضرت عثمان بن عفان نے بھیجے، 10 روغن یعنی 10 اونٹ بھیجے ہیں جن پہ روغن اور تیل آیا ہے، اور آپ نے 100 بکرے بھیجے، بکریاں بھیجی، اور 500 دینار بھی بھیجے۔ تو ان ساری چیزوں سے یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ کھا کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا یا اللہ عثمان کے حساب کو آسان کر دے۔ یہ بولنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، یا رسول اللہ حضرت عثمان بن عفان، عثمان غنی کے لیے جو آپ نے دعا کی تھی وہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی، اور قبول ایسے نہیں ہوئی یا رسول اللہ، ایسے قبول ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ عثمان بن عفان سے ہم حساب ہی نہیں لیں گے، حساب ہی معاف ہے سارا، جاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج عید کے دن جو کسی غریب کی ہانڈی جلا دے، جو کسی غریب کا چولہا جلا دے، تو اللہ تعالیٰ پورے 1 سال کا حساب اس کا معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پورے 1 سال کا حساب اس سے نہیں لیں گے۔ عید کا دن ہے، غریبوں کے لیے صدقہ فطر اسی لیے ہے کہ آپ ان کو دے دو۔ آپ کے اچھے کپڑے ہیں، ایک غریب کے بدن پہ اچھا کپڑا ہو، غریب کے بچوں پر اچھا کپڑا ہو، آپ نے اچھا کھایا ہے وہ غریب کا بچہ بھی اچھا کھا لے، آپ کے بچوں نے جوتے پہنے ہیں وہ غریب کا بچہ بھی جوتا پہن لے، وہ بھی چپل پہن لے، اب اس میں جو آپ کو مزہ آنے والا ہے۔ آپ کے بچے تو پہنتے ہی کھاتے ہی رہتے ہیں، غریبوں کے بچے کھا لیں گے، پہن لیں گے، اس غریب کی ماں کے دل سے جو دعا نکلے گی عرش پہ جانے کے لیے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر دیا۔ اب صدقہ فطر میں مسلمانوں نے بے ایمانی کرنا شروع کر دی۔ صدقہ فطر میں آئیے مولوی صاحب، مفتی صاحب وہ فطرہ کتنے کا ہے؟ تو مولوی صاحب کو بھی عادت پڑی، مفتی صاحب کو 80 روپے کا جی اس سال، 70 روپے کا جی اس سال، ان کو بھی وہی عادت پڑی ہوئی، جو جیسا سوال ویسے ہی جواب دیتے ہیں، بس یہ ٹھیک ہے۔ اب یہ آگے نہیں بتاتے، یہ نہیں بتایا جاتا اب وہ فطرہ تو سب سے ہلکی کوالٹی کا ہے، تو جیسا ہے تیری حیثیت جیسی ہے ویسا فطرہ ادا کرنا۔ کہ فطر گیہوں سے فطرہ دے سکتے ہیں، جو سے دے سکتے ہیں، کھجور سے دے سکتے ہیں، کشمش سے دے سکتے ہیں، ان چیزوں سے آپ فطرہ ادا کر سکتے ہیں، پنیر سے فطرہ دیا جا سکتا ہے، ان چیزوں سے فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی گیہوں سے اگر کوئی فطرہ ادا کرے، گیہوں دینا چاہے غریب کو تو 2.25 کلو گیہوں دے گا، کتنا جی؟ 2.25 کلو۔ کوئی اگر جو دینا چاہے تو 3.5 کلو جو دے گا، کوئی کھجور دینا چاہے تو 3.5 کلو دے گا، 3.5 کلو، کشمش 3.5 کلو، پنیر کے 3.5 کلو، ارے مہنگی مہنگی چیزیں 3.5 کلو، اور وہ گیہوں سستا وہ 2.25 کلو، یہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ کیا چیز ہے؟ تو سستی چیز کو ہم نے اپنی بنیاد بنا دی۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کس کیٹیگری کا آدمی ہوں، میں کتنا دے سکتا ہوں۔ اگر میں 80 روپے کسی غریب کو دے دوں تو 80 روپے میں کیا وہ عید بنائے گا؟ 70 روپے کا 1 کلو دودھ، اب دودھ لے کے کوئی ناچے گا؟ چینی ہے نہیں، سوئی اس میں ڈالنے کے لیے ہے نہیں، اور چیزیں ہے نہیں، چاول کہاں سے لائے گا، گوشت کہاں سے لائے گا، کپڑا کہاں سے لائے گا، ٹوپی بچوں کے لیے کہاں سے لائے گا؟ آپ 80 روپے دے کے ناچ کر رہے ہیں جی ہم نے تو صدقہ فطر ادا کر دی، اور اسی کو آپ نے بنیاد بنا لی۔ اگر کھجور سے دو گے اس سال تو 80 روپے، اس سے گیہوں سے دو گے اس سال 2.25 کلو گیہوں 80 روپے کے حساب سے ادا تو ہو جائے گا، ادا تو ہو جائے گا، لیکن غریب کی عید نہیں بنے گی۔ آپ کا ادا ہو گیا، یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک بوجھ، ایک ٹیکس سمجھ کے آپ نے کوئی چیز دے دیا، معاملہ ختم کر۔ اور اگر آپ کھجور سے دینا چاہتے ہیں تو 3.5 کلو کھجور تقریباً 1,000 روپے کی، 1,000 روپے دو گے آپ کسی غریب۔ اور آپ اگر کشمش سے دینا چاہتے ہو تو 1,600 روپے دو گے کسی غریب، ایک کے لیے، کسی کا ایک کا صدقہ فطر نکلے گا۔ اور اگر آپ پنیر سے دینا چاہتے ہیں تو 1150،
दे दो किसी गरीब को 1150, दे दो किसी को 1000 रुपये, जो उसे देना चाहोगे 200 रुपये दे दो, किसी हद तक उसकी कोई गुंजाइश निकलती है। लेकिन ये 80 रुपये का पहाड़ा जो आपने पढ़ा है, ये बड़ा अजीबोगरीब। थोड़ा बढ़ाओ ना, कुछ नहीं जाएगा। अरे आपको अल्लाह और देगा, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है। जो लोग ज़कात लेने के हकदार हैं वही लोग फितरा लेने के भी हकदार। रमजान के महीने में फितरा दे दो कभी भी, आप वो अपनी सेटिंग कर लेगा, पैसे दे दो, और रमजान यानी ईद के करीब के दिन में दे दो, या कम से कम आप जो ईद की नमाज होने वाली है उससे पहले पहले फितरे की रकम आप अदा कर दोगे तो सदका फित्र आपको जो वाजिब है आपके ऊपर वो अदा हो जाएगा। लेकिन ईद के दिन ईद की नमाज तक नहीं दे पाए और ईद की नमाज पढ़ ली और अब आप सदका फित्र दे रहे हो, तो किताबों में लिखा है सदका इसका अदा हो जाएगा, फितरा रह जाएगा। वो सदका फित्र नहीं कहलाएगा, वो नॉर्मल सदका, आम सदका जो हम देते हैं वो हो जाएगा। तो जो सवाब सदका फित्र का था वो आला दर्जे का था और इसका सवाब घट के नॉर्मल सदके का रह जाएगा, उसकी आधी हैसियत घट गई। इसलिए इसको अदा करना आपके लिए जरूरी है। एक घर का जिम्मेदार सबकी तरफ से सदका फित्र अदा कर सकते। घर में जितने बच्चे, जो बच्चा पैदा हो गया उसका भी सदका फित्र उसका बाप है जो भी जिम्मेदार है वो अदा करे। जो बच्चा घर में पैदा हो गया आज का उसका भी, उसी हिसाब से अपने घर में आपके कितने लोग हैं वो देख लो। अगर आपकी हैसियत बहुत लोअर कैटेगरी, यार मेरे पास पैसे नहीं है, इन्होंने क्या हिसाब बता दिया, चल तो 80 रुपए के हिसाब से आपके घर में 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, 8 पंचे 40, 400 रुपए इकट्ठा किसी एक गरीब को दे दो, किसी एक को सही रकम दे दो कि सही अदा हो जाए। आप इतने सारे हो कि पूरे घर का एक एक को दोगे तो इतने सारे फकीर भी नहीं आते। फकीर कोई इतने नहीं मिल रहे आपको, इतने गुरबा मसाकिन नहीं है। अड़ोस पड़ोस में देखो, अड़ोस पड़ोस में हमारे देखो, उनको गोश्त की जरूरत है, उनके घर में भी पकना चाहिए बकरे का गोश्त, उनको देख लो, चलो कम से कम दर्जे में मुर्गे का ही पका ले, कुछ वो खा ले, बढ़िया चावल उनके घर में आ जाए, उनके भी चूल्हे जल जाए, तो आपको जो खुशी मिलने वाली है इस ईद पर, इतनी खुशी कितना भी अपने ऊपर खर्च कर लो तो इतनी खुशी कभी भी आपको किसी हाल में मिलने वाली नहीं। ये करेंगे इंशाअल्लाह। अब क्या है, ईद की नमाज का वक्त हो गया, घर से निकलेंगे। हदीस में आता है कि सबसे अच्छे कपड़े जो तुम्हारे पास हो वो पहन लो, गुसल कर लो, सुन्नत बता रहा हूँ, अच्छे कपड़े पहन, गुसल कर लो, अच्छे कपड़े पहन लो, खुशबू लगा लो और घर में से कुछ खा के ईदगाह के लिए निकलो। और मीठा खा लो तो और अच्छा, खजूर खा लो तो और अच्छा। ये खाकर ईद की नमाज से पहले घर से निकलो और एक तरफ से निकलो और जिस गली से निकलो, जिस रास्ते से निकलो, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, कहते हुए जाओ, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात हैं, ये कहते हुए निकलो, एक रास्ते से जाओ, ईदगाह में पहुंच जाओ, जल्दी पहुंचो, ईद की नमाज शुरू होने वाली है और इमाम साहब अब ईद की नमाज पढ़ाने वाले हैं। और ये जो ईद की नमाज है इसको कहते हैं वाजिब है, 2 रकात है और 6 जायद तकबीरों के साथ है। वाजिब है, 2 रकात है और 6 जायद तकबीरों के साथ ये ईद की नमाज होती है। तो ईद की नमाज जब इमाम साहब पढ़ाएंगे तो इमाम साहब जब कहेंगे आपको ईद के लिए गए हैं, ईद की नियत हो गई और क्या करने आए हैं वही नियत है, दिल की नियत काफी है। और किसी को बहुत शक हो तो कहते जवान से ईद की नमाज पढ़ रहा हूँ, काबे शरीफ की तरफ पढ़ रहा हूँ, मेरा रुख काबे शरीफ की तरफ है। इस तरह जिसको कुछ कहना तो कह लो, शक्की मिजाज के लोग उनके लिए नियत सही रहती है, वो आप कह सकते हैं। अब उन्होंने इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, पहली रकात शुरू हुई, नियत है, 6 जायद वाजिब तकबीरात है। इमाम साहब कहेंगे पहली बार अल्लाहु अकबर, नियत बहुत है, पहली बार में सना पढ़ेंगे सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, इतना पढ़ लिया, इमाम साहब को इतना ही टाइम देंगे। दोबारा कहेंगे इमाम साहब अल्लाहु अकबर, हाथ उठाओ कानों तक छोड़ दो, अब नहीं बांधना। फिर कहेंगे तीसरी बार अल्लाहु अकबर, हाथ उठाओ कानों तक, फिर छोड़ दो, अब नहीं बांधना। फिर चौथी बार कहेंगे अल्लाहु अकबर, आप भी हाथ उठाओ कानों तक बांध लो, सूरह फातिहा शुरू कर देंगे। इमाम साहब आप हाथ बांध चुके हैं, सुनते रहो, कुछ भी पीछे नहीं पढ़ना, मत पढ़ना कुछ, इमाम पढ़ रहा आपकी जगह, आप क्यों पढ़ोगे, सारे पढ़ने लग जाएंगे, कैसा अजीबोगरीब शोर हो जाए। एक गया है ना आपके लिए, वो पढ़ रहा, आप में से कोई ना पढ़ना। फिर वो सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे, रुकू में जाओ, उनके साथ रुकू में जाओ, वो सजदे 2 करेंगे, सजदे में जाओ, और फिर वो खड़े हो जाओ अल्लाह अकबर कहते हुए, आप भी खड़े हो जाओ, नियत बांधे रखो।
نیت باندھ لو. پھر وہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر سورت ملائیں گے, اب کہیں گے اللہ اکبر. تو پہلی بار اللہ اکبر جو کہیں گے رکوع میں مت جانا, آپ ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ, اللہ اکبر, چھوڑ دو. پھر دوسری بار کہیں گے اللہ اکبر, چھوڑ دو. تیسری بار کہیں گے اللہ اکبر, ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دو. چوتھی بار کہیں گے اللہ اکبر, رکوع میں چلے جاؤ, ہاتھ کانوں تک اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے جی؟ اچھے سے سمجھ میں, ریکارڈ کر لیا دماغ میں؟ سمجھ میں نہ آیا تو یوٹیوب پر دیکھ لینا, دوبارہ بار بار سن لینا, ریکارڈ ہو رہا ہے, اس میں سننا ہے تو کیا کہا تھا دوبارہ سن لیں. تو اس میں آپ چلے گئے. پھر امام صاحب جو جیسی 2 رکعت نماز ہوتی ہے سلام پھیریں گے. سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھیں گے. سلام کے بعد خطبہ ہے, جب امام صاحب خطبہ پڑھ دے تو گھر آ جاؤ. امام صاحب خطبہ پڑھ دے تو گھر آ جاؤ. اگر دعا کرنی ہے امام صاحب, چونکہ اتنا بڑا مجمع ہے, آج دعا کر ہی لینی چاہیے. تو امام صاحب کو یہ چاہیے کہ سلام پھیرنے کے بعد دعا کریں. سلام پھیرتے ہی دعا کریں, سلام پھیرنے کے بعد خطبہ نہ پڑھے. ایک عجیب چیز رائج ہو گئی لوگوں کو پکڑ کے رکھنے کے لیے کہ دعا کریں گے, پہلے دعا کر دیں گے تو لوگ خطبہ نہیں سنیں گے, بھاگ جائیں گے. تو مجبوری میں لوگوں نے, علماء نے یہ سوچا کہ پھر ایسا کرو تو خطبہ کے بعد دعا کر دو, لوگ پکڑ میں رہیں گے. یہ مسئلہ غلط ہے. لوگ کو پکڑنے کے لیے, جمع کرنے کے لیے شریعت کے مسئلے کو بدل دیں گے. یہ مسئلہ آپ کا غلط ہے. لوگ مانگے نہیں مانگے, دعا کوئی واجب فرض تو ہے نہیں, دعا کوئی واجب فرض تو نہیں, مرضی اس کی, مانگے نہیں مانگے, چلا جائے تو چلا جائے. اگر آپ نے پہلے خطبہ پڑھ دیا جانے دو, لیکن اگر آپ کو دعا مانگنی ہے تو پہلے دعا ہے پھر خطبہ ہے. نماز خطبہ کے بعد کسی بھی دعا کا ثبوت نہیں ہے. خطبہ کے بعد دعا کا ثبوت نہیں ہے, نماز کے بعد دعا کا ثبوت ہے, اور دعا کے بعد خطبہ پڑھ سکتے, دعا کے بعد خطبہ نہیں. تو لوگ رکے رہتے ہیں. لوگوں کو روکنے کے لیے دعا بعد میں کراتے ہیں خطبے کے بعد. ایسا ہی ہوتا ہے نا ہمارے یہاں عیدگاہ میں, پہلے خطبہ ہے پہلے دعا ہے. دعا بعد میں کرتے ہیں نا لوگ, خطبہ سنتے ہیں, خطبہ پہلے, حالانکہ دعا پہلے ہونا چاہیے, خطبہ بعد میں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ وہاں پر اجمیری گیٹ پر ایک مفتی صاحب ہیں, بہت اچھے مفتی صاحب ہیں, وہ نماز پڑھاتے ہیں. میں وہاں جا کے انہی کی وجہ سے پڑھتا ہوں. تو وہ پہلے دعا مانگتے ہیں پھر خطبہ پڑھتے ہیں. لوگ بیٹھے رہتے ہیں, سارے بیٹھتے ہیں, میں تو کسی کو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھتا. تو وہ جو خطبہ ہے جو عید میں پڑھا جاتا ہے, خطبہ کا سننا واجب ہے اور امام کا پڑھنا سنت ہے. آپ اس خطبے کو ضرور پڑھیں. اور ایک مسئلہ جان لو, کیونکہ کل ہی دینا, 1-2 منٹ اور لوں گا. اور ایک مسئلہ یہ جان لو, یہ ہو گیا آپ نے, دعا ہو گئی, اب گھر آنے لگ گئے. اب لوگ کیا کرتے ہیں, مسافہ کرنے لگ جاتے ہیں. مسافہ کرنے لگ جاتے ہیں وہیں پر. ارے مسافہ کیوں کر رہا ہے تو, سلام کیوں کر رہا ہے, میں تیرے ساتھ تو بیٹھا ہوں, میں اتنی دیر سے بیٹھا ہوا ہوں اور تو مجھے سلام کرنے لگ گیا, تیرا دماغ تو صحیح. یہ مسافت تب کرتے ہیں جب کوئی آدمی ہمیں ملاقات کرے, جب کسی سے ملے, گلی میں ملا, محلے میں ملا, گھر سے نیچے اترا, السلام علیکم, وعلیکم السلام. یہ مسافہ سلام اس لیے, مسافہ اور سلام نماز کے بعد, سلام پھیرنے کے بعد نہیں ہے. یہ وہاں کا طریقہ نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے, دارالعلوم کے فتوے میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرح نماز کے بعد فوراً جو سلام کرتے تھے, مسافہ کرتے تھے, یہ روافظ کرتے تھے, مسلمان نہیں کرتے تھے. یہ روافظ کا طریقہ, روافظ کا, مسلمان کا یہ کوئی طریقہ نہیں. تو وہ مسافہ وغیرہ مت کرنا. ویسے تو کوئی ملے, مسافہ کا الگ کام ہے, مسافہ کا الگ وقت ہے. پانی کسی اور کام کے لیے, چائے کسی اور کام کے لیے. کسی کو چائے کی جگہ پانی پلا دو, پانی کی جگہ چائے پلا دو, اس کا کام نہیں بنے. مسافہ باہر میں ملتے جلتے ہیں, لوگوں سے سلام دیا, کئی دنوں بعد ملے تب ہے. اور گلے ملنا پھر کیا ہے؟ نماز پڑھی, کھڑے ہوئے, ایک دوسرے کی گردنیں توڑنے لگ گئے, گلا ملنا شروع کر دیا. بھائی یہ اب تو نے کیا سیکھ لیا؟ عید کے دن گلے ملنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. گلا پتہ کب ملا جاتا, آپ سمجھ لو, گلا تب ملتے ہیں جب سالوں بعد کوئی ملا, ہاں میرے بھائی کیا حال ہے, السلام علیکم, ہاتھ بھی ملایا, گلے بھی ملے, اور تھوڑی دیر تک گلے ملتے رہے, اس سے بات چیت کری, بہت دنوں بعد کوئی ملا ہے, یہاں پر گلے کا ثبوت. یہ گلے ملنے کی جگہ, عید کی نماز کے بعد گلے ملنا کوئی عبادت نہیں ہے, یہ کوئی ضروری کام نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بدعت ہے. عید کے بعد عیدگاہ میں لوگوں کا کھڑے ہو کے گلے ملنا, مسافہ کرنا, سب بدعت ہے, کچھ بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے. یہ بالکل غلط کام ہے, یہ اس کام کے لیے نہیں ہے.
تو یہ کام آپ سمجھ لیں، یہ کام بھی آپ کو نہیں کرنا اس عید. اور گلے بھی ملتے ہیں، 3 بار ملتے ہیں. بس 3 بار میں تو اس کی جان نکال دے گا. 3 بار میں تو پتلا دبلا آدمی. ایک میرا دوست تھا، اسے گلے مل گیا اور یہ میری جو یہاں کی ہڈیاں پسلیاں ایسے تیز دبائی، میں نے ڈاکٹر رضوان صاحب سے دوا لی. 3 دن تک درد رہا میرے. میں نے کہا یہ تو کس طرح کا گلا ملا میرے سے، ایسے کر کے دوا دیا اسنا پڑ گیا. وہ باڈی بلڈر قسم کا آدمی تھا، میں کمزور آدمی، مجھے دوا لینی پڑ گئی. صاحب یہاں درد شروع ہو گیا. بھائی یہ کیا کر دیا تم نے میرے ساتھ، میری عید خراب کر دی، میری نیند خراب کر دی، اس کی عید من گئی. یہ کوئی طریقہ نہیں. ایک بار گلے ملنا ہے، دائیں طرف مل لو الحمدللہ. وہ بھی عید والے دن نہیں، ویسے نارملی کی بات کر رہا ہوں میں، عام دنوں. ٹھیک ہے جی. عید کی نماز اب ہو گئے، گھر آ جاؤ، کھاؤ پیو، غریبوں کے ساتھ اپنا میل جلنا جو کرنا آپ کرو شریعت کے حدود کے دائرے میں. وہ جو عورتیں کل ہو کے جاتی ہیں نا باسی عید منانے، اللہ حفاظت فرمائے، کل ہو کے جو عورتیں جاتی ہیں نا باسی عید منانے بازاروں میں، اور نئے نئے کپڑے جو اس نے عید پہ سلوایا تھا وہ کپڑے پہن کے جائیں گی. برقع گیا بھاڑ میں. برقع کو چھوڑ کر وہ کپڑے پہن کے، وہ میک اپ کر کے، ارے کم بخت ماریو، تم نے پورا اپنا ایک کیا ڈرامہ بنا دیا. پورے مہینے جو تم نے روزہ رکھا تھا، پورے مہینے روزہ رکھا تھا، اس کو زیرو کر دیا تو نے. یہ تو پردے کی چیز تھی، زینت تیری گھر میں. یہ باہر تو کہاں چلے گی؟ باسی عید اور 83 عید اور 84 عید یہ سب منانے کے لیے انہوں نے بہت بڑا ڈرامہ کر رکھا. وہ بھی کرنا، یہ سب انہیں منع کرو گے نہیں، گھر میں رہو. چلنا ہے کسی کا ملنے، پردے میں ہم کسی اپنے رشتے دار پہ جائیں گے. لیکن یہ باسی 83 اور پھر جو راستے میں ہوگا وہ آپ جانتے ہی کیا ہوتا ہے. پھر آپ لوگوں کو بدنام کریں گے. شمع جلے گی تو پروانے تو آئیں گے، اب راستے میں وہ چلیں گی تو دیوانے تو آئیں گے. تو پھر آپ کیا ان کو نام دیں گے؟ وہ یہی چھڑخانیاں ہوں گی، یہ بدماشیاں ہوں گی. اور آپ سماج کو بدنام کرنے کے لیے، وہ تو ایک شہد ہے، مدھمکھیاں جس کے پیچھے بھاگتی ہے. تو ان سے ان کو بچانا ہے، گھر میں سب کو روکنا ہے. ایک مسئلہ اور، اس میں بات ختم. مسئلہ یہ ہے، فقہ نے کتاب میں یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عید کی نماز شہر کے باہر میدان میں عیدگاہ میں جا کے پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے. آپ کا معمول پوری زندگی یہی رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی عید یا بقرعید کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں نہیں پڑھی. تو ہم تو وہی کریں گے نا جو ہمارے نبی نے کیا. کوئی اور نیت سے ہم الٹا سیدھا کام کریں گے تو کبھی بھی، کیونکہ بندے جاتے ہیں، چھت نہیں ہے، میدان ہے، پورا مجمع اللہ سے مانگتا ہے، اللہ دعا قبول کرتا ہے. تو کوئی محلے کے لوگ مل کر، اور کوئی عذر نہیں ہے، محلے کے طاقتور لوگ مل کر محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لے تو علماء نے لکھا ہے، دارالعلوم کے فتوے میں ہے کہ خلاف سنت ہے، سنت کا ثواب نہیں ملے گا اور مکروہ. خلاف سنت ہے، سنت کا ثواب نہیں ملے گا اور مکروہ ہے یہ عمل. اگر چند بوڑھے لوگ ہیں جو عیدگاہ نہیں جا سکتے، کوئی عذر ہیں، تو ان کے لیے محلے میں نماز ہو جاوے کہ چلنا پھرنا مشکل ہے، تو ان کے لیے گنجائش ہے. لیکن جو عیدگاہ تک جا سکتے ہو اور وہ پھر بھی محلوں میں نماز پڑھ لے تو ان کو عید کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، سنت کا ثواب نہیں ملے گا. نماز ادا ہو جائے گی، نماز اپنی جگہ درست ہو جائے گی، لیکن جس مقصد سے پڑھی تھی وہ چیز ادا نہیں ہوتی. اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. اور ہمارے یہاں بہت ساری بڑی بڑی مسجدیں ہیں جو عیدگاہ کا حکم میں لوگوں نے ڈال رکھا ہے. عیدگاہ بھی ہے، مسجد بھی بہت ساری ہیں، جیسے جامع مسجد میں عید کی نماز ہوتی ہے، انگلوربک میں ہوتی ہے، آپ کے وہ درگاہ فیض الہی میں ہوتی ہے عید کی نماز، وہاں بھی جا کے پڑھیے، سب اسی میں داخل ہے. شاہی عیدگاہ یہ مین عیدگاہ ہے، اور بھی کسی علاقے میں عیدگاہ وہاں. لیکن محلے کی مسجدوں میں پڑھنے لگ جاؤ گے تو عید کی جو اصلیت ہے اس کو آپ کھا جاؤ گے، عید کی اصلیت کو آپ ختم کر دو گے. تو اس سے بھی بچنا ہے انشاءاللہ. تو اس عید پر توبہ کرنی ہے، اچھے سے منانا ہے، آج کی رات کو برباد نہیں کرنا ہے، غریبوں کو خیال رکھنا ہے، اور اچھے کپڑوں کو پہن کر سنت طریقوں پر عیدگاہ میں جا کے عید کی نماز پڑھیں گے اور غریبوں کی خوب مدد کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. غلطی کو